اللهم صل علی محمد و آل محمد. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سرشمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، نوکے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نوکے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جہاں سے بھی پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا. جگر اگلتے ہیں شبر حسینیوں، برپا ہے اہل بیت میں محشر حسینیوں، لختے جگر اگلتے ہیں شبر برپا ہے اہل بیت میں محشر حسینیوں، جو دانے ہائے شاہ کو
آخر کیا شہید، پانی کے ساتھ زہر ملا کر حسینیو، پانی کے ساتھ زہر ملا کر حسینیو، کیا واقعہ غضب کا مدینے میں ہو گیا، ہلتی ہے آج قبر پیمبر حسینیو، ہلتی ہے آج قبر پیمبر حسینیو، قاسم یتیم ہوتا ہے بن بھائی کے حسین، کہتی ہے رو کے زینب مضطر حسینیو، کہتی ہے رو کے زینب مضطر حسینیو، روح بطول خاک اڑاتی ہے لاش پر، سر پیٹتے ہیں فاتح خیبر حسینیو، سر پیٹتے ہیں فاتح خیبر حسینیو، تابوت پر حسن کے چڑھاتے ہیں اشکیاں، پھولوں کے بدلے تیروں کی چادر حسینیو، پھولوں کے بدلے تیروں کی چادر حسینیو، بشیر دیتا ہے رو کر صدا مدینے میں، حسین قتل ہوئے کیا رہا مدینے میں، بشیر دیتا ہے رو کر صدا مدینے، حسین قتل ہوئے کیا رہا مدینے میں، نہیں ہے گود میں بانو کہ اب علی اصغر جائے گی کس طرح یہ مادر بھلا مدینے میں،
نیا لباس پہن کر ملوں گا یہ تو بتا بشیر آئے ہیں بابا بھی کیا مدینے بشیر آئے ہیں بابا بھی کیا مدینے اداس نظر یہ لیلا کی کہتی ہے سغرا پلٹ کے آیا اکبر تیرا مدینے پلٹ کے آیا اکبر تیرا مدینے جزاک اللہ. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین چلتے نہ کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پر چلتے نہ کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین کون تھا جو مرنے والوں
میں نہیں تھا خوبرو بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین آج بھی زینب کی یادی ہے صدا بھائی حسین پیاسوں سے زیادہ دور نہ تھا بہتے ہوئے دریا کا پانی پیاسوں سے زیادہ دور نہ تھا بہتے ہوئے دریا کا پانی ناکامی یہ قسمت کیا کہیے پایا نہ مگر قطرہ پانی پیاسوں سے زیادہ دور تھا بہتے ہوئے دریا کا پانی پیاسے جو رہے 24 پہر لو دھوپ یوں سوکھا پانی روئے تو لہو آیا بہہ کر آنکھوں میں نہ تھا قطرہ پانی روئے تو لہو آیا بہہ کر آنکھوں میں نہ تھا قطرہ پانی اصغر نے بڑی امیدوں سے منہ کھولا مگر لب ترلا ہوئے بچے کے لیے اللہ اللہ تھا جان سے بھی مہنگا پانی بچے کے لیے اللہ اللہ جان سے بھی مہنگا پانی پیاسے کے مخاطر میں ہی نہ تھا پانی کا کوئی قطرہ شاید عباس نے دے دی جان مگر خیمے میں نہیں پہنچا پانی عباس نے دے دی جان مگر خیمے میں نہیں پہنچا پانی عباس کے ہونٹوں کے چھالے کہتے تھے ایوا میں بے کس
قبضے میں تھا غازی کے دریا، لیکن نہ پیا قطرہ پانی، قبضے میں تھا غازی کے دریا، لیکن نہ پیا قطرہ پانی، کچھ سے زیادہ ہو نہ سکا، مجبور تھا دریا کیا کرتا، پانی کے لیے تڑپے اصغر کے لیے تڑپا پانی، پانی کے لیے تڑپے اصغر کے لیے تڑپا پانی، پتھر کے جگر بھی آب ہوئے، مقتل میں نثارا داروئے، ہونٹوں پہ پھرا کر اپنی زبان، بے شیر نے جب مانگا پانی، ہونٹوں پہ پھرا کر اپنی زبان، بے شیر نے جب مانگا پانی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کو کٹا دیا شے نے، نقش باطل مٹا دیا شے نے، درد امت کالے کے سینے میں اپنے غم کو بھلا دیا شے نے، اپنے غم کو بھلا دیا شے نے، کربلا کی زمین ادنا کو سب سے اعلیٰ بنا دیا شے نے، سب سے اعلیٰ بنا دیا شے نے، بجھ سکے گا نہ جو خیال مت دیپ ایسا جلا دیا شے نے، دیپ ایسا جلا دیا شے نے، بن کے مخلب عالم پر اپنا سیکھا بٹھا دیا شے نے، اپنا
سیکھا نبھا دیا خون چہرے پہ مل کے اصغر کا دو جہاں کو رلا دیا شہر دو جہاں کو رلا دیا خود کر خبر اپنے بچے کی صبر کرنا سکھا دیا شہر صبر کرنا سکھا دیا صبح سے عصر تک بھرے گھر کو راہ حق میں لٹا دیا شہر راہ حق میں لٹا دیا کر کے شاعر میں خار حق خاکو اس کا رتبہ بڑھا دیا شہر اس کا رتبہ بڑھا دیا حق سر کو کٹا دیا شہر جزاک اللہ جزاک اللہ صلوات پر محمد زینب نے جو سلطان سمن کو دیکھا خنجر کے تلے تشنا دہن کو دیکھا چلتی تھی چھری گلے پہ جس دم شہنے سر پیٹی سامنے بہن کو دیکھا زینب نے جو سلطان صلوات
دکھایا ہوگا کٹ کے شبر کا کلیجہ نکل آیا ہوگا آب سامنے اثر اپنا جو دکھایا ہوگا کٹ کے شبر کا کلیجہ نکل آیا آئے چھوڑ کر خبر پیمبر نکل آئے ہوں گے روم سے بہرے حسن زہر جب آیا ہوگا روم سے بہرے حسن زہر آیا ہوگا دیکھ کر دشت میں بھائی کے جگر کے ٹکڑے آج کیا زینب مضطر نے بنایا ہوگا آج کیا زینب مضطر نے بنایا ہوگا آئے بستر مرگ پہ بے ہوش حسن تھے جس دم قبر میں حیدر صفدر کو غشایا ہوگا قبر میں حیدر صفدر کو غشایا ہوگا تربت بنت نبی ہو گئی ہوگی لرزاں نوحہ جب مدر قاسم نے سنایا ہوگا نوحہ جب مدر قاسم نے سنایا ہوگا اے تیر شبر کے جنازے پہ جو آئے ہوں گے غیظ کیا حضرت عباس کو آیا ہوگا غیظ کیا حضرت عباس کو آیا ہوگا یاد جب بھائی نے شبر کو کیا ہوگا وقار آنکھوں میں اشکوں کا دریا ابلایا ہوگا آنکھوں میں اشکوں کا دریا ابلایا ہوگا جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا سے پارے دل گاہوں سے زیرو زر ہوا سم کا جو روئے پاک پہ ظاہر اثر ہوا حال سے امام پاک کا اس
دم دیگر ہوا راحت میں فرق اور شکم میں خلل پڑا کٹ کر کلیجہ دست کے اندر نکل پڑا بستر پہ درد دل سے تڑپنے لگے امام صدمہ سے سبز ہونے لگا روح سرخ پام چلائے ہاتھ سے یہ کلیجے کو تھام تھام دوڑو بہن کے کام ہمارا ہوا تمام یہ کہتے کہتے زرد رخ پاک ہو گیا چلاتے تھے کہ ہائے جگر چاک ہو گیا فرماتے تھے حسن کے بلاؤ حسین کو تھا دم بدم یہ حکم کے لاؤ حسین کو بھائی کا حال زار سناؤ حسین کو ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو کہہ دو کہ جلد آئیے رحلت کا وقت ہے سن جائے کچھ جا کے وصیت کا وقت ہے آئے حسین اتنے میں بچشم اشک بار چلاتے تھے کہ آپ کی غربت کے میں نثار شب پر گلے کو چھوم چھوم کے کہتے تھے بار بار میں تم پہ صدقے میرے نانا کے یادگار مجھ سے زیادہ ظلم ستم تم پہ ہوئیں گے ہم خبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے بھیا تمہاری گود میں نکلے گا میرا دم تم دو گے ہم غسلو کفن جب مریں گے ہم ہوگا تمہارے پاس نہ کوئی بجوز علم خاطر سرانے ہوگا یا خنجر ستم شب پر تو بعد مرگ بھی راہ سے سوئے گا لاشا تمہارے گھوڑوں سے پامال ہوئے گا ڈرتے جگر سے غش ہوئے شاہ فلک جناب غمگین تو تھے حسین ہوا اور اضطراب حاضر تھی روح احمد و زہرا و بدرا وہاں آسمان پہ ہو گئے باغ جنا کے باپ سر پیٹو کے خزاں کر گئے حسن
بن بھائی کے حسین ہوئے مر گئے حسین صلوات بر محمد و آل محمد مومنوں یثرب میں عجب نوحہ گری ہے اے مومنوں یثرب میں عجب نوحہ گری ہے زہرا کے لیے داغ غم بے پدری ہے لب خشک ہے منہ زرد ہے آنکھوں میں تری ہے پیغمبر کونین چراغ سحری ہے ہوتے ہیں جدا خیر بشر خیر النساء سے محبوب خدا چھوڑتے ہیں شیر خدا سے ایک کافرانے گوشت میں تھا زہر کھلایا اس زہر نے آخر یہ اثر اپنا دکھایا مولا کو سر بستر آزار گرایا حصے میں حسن کے وہی زہر ستم آیا کمزور کیا تپنے رسول عربی کو طاقت نہ رہی بیٹھنے اٹھنے کی نبی کو ہے آخری اس وقت میرا آواز و نصیحت اب ممبر و محراب سے ہوتا ہوں میں رخصت آنا تھا من اللہ اللہ ہے رحلت اب ہوگی ملاقات میری روز قیامت تم غم میں میرے نہ لو فریاد کرو گے اس سال مجھے حج میں بہت یاد کرو گے دو چیزیں میں چھوڑے ہوئے جاتا ہوں مگر ہاں وہ ایک تو میری آل ہے اور ایک ہے قرآن قرآن کی حافظ میری اطرت ہے نگہباں یہ دونوں بزرگی میں فضیلت میں ہے یکساں قرآن تو تم سب کی تلاوت کے لیے ہے اور آل پیغمبر کی ہدایت کے لیے ہے گر بات میرے پہنچے گا زہرا کو کچھ آزار مرخت سے میری پشت نہیں لگنے کی زنہار یہ چار بزرگالے پیغمبر ہیں خبردار زہرا و حسین و حسن و حیدر کرار واجب میرے اصحاب پہ ان سب کی ولا ہے یاروں یہی تبلیغ رسالت کا صلہ ہے فارغ جو ہوا واسطے وہ عاشق داور پھر گھر میں گئے اور گرے فرش اجل پر اس روز سے تشریف نہ پھر لے گئے باہر
بس خبر میں جانے کو اٹھے وہاں سے پیمبر، حیران و پریشان و دل افزار تھی زہرا، بابا ابھی جیتا تھا مگر مردہ تھی زہرا، پر احمد مختار تھے جب ہوش میں آتے، زہرا کو بس دیا کلیجے سے لگاتے، کہا پیار سے یہ دونوں نواسوں کو سناتے، میں اچھا ہوں تم کس لیے کھانا نہیں کھاتے، وہ کہتے تھے کیا خاک تمنائے غذا ہو، اللہ کرے جلد کہیں تم کو شفا ہو، شہ کہتے تھے صحت ہو نہ ہو کھانا تو کھا لو، نانا کے نواسو دل مضطر کو سنبھالو، چلاتی تھی زہرا کے نئے ذکر نکالو، بابا میرے فرزندوں کو دلہا تو بنا لو، ارمان تھا تم کو تو نواسوں کی دلہن کا، کیا بیاہ نہ دیکھو گے حسین اور حسن کا، ایک آہ کی رونے لگے اور غش ہوئے مولا، دروازے سے ناگاہ صدائے ہوئی پیدا، دو اذن حضور حرم سید والا، جا کر کہا زہرانے کے بے ہوش ہے بابا، پھر آئی ندا پھر وہی فرما گئی زہرا، پر تیسری آواز میں تھرا گئی زہرا، یہ اذن کسی سے بھی نہیں مانتا واللہ، پر ہاں میرے دروازے کے رتبے سے ہے آگاہ، اللہ رے عزت و شرف سید زیجا، بے حکم نہ گھر میں ملک الموت کو تھی راہ، پر کرب و بلا میں یہی گھر تھا یہی در تھا، پر کرب و بلا میں یہی گھر تھا یہی در تھا، کفار کا منہ تھا آتش کا گزر تھا۔ کرب و بلا سلامتی امام زمانہ باواز بلند صلوات، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم
ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صلوات عزیزان گرامی قدر پروردگار دو عالم اپنی نبی کی شان میں جو قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے بلکہ ہر انسان کی زندگی میں ایک میڈل دیا جاتا ہے اس کی اچیومنٹس کے لیے سراہایا جاتا ہے قرآن نے نبی کے اخلاق کو کردار کو اس طرح سراہایا ہے کہ فرمایا کہ انکا لعلی خلق عظیم کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں کہ آپ کے اخلاق آپ کا کردار ایسا کردار تھا کہ قرآن نے اسے عظیم سے تعبیر فرمایا ایک شخص مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ کی خدمت میں آ کر سوال کرتا ہے کہ یا امیر المومنین مجھے پیغمبر کے فضائل گنائے تو مولا نے فرمایا کہ تو مجھے اللہ کی نعمتیں گنا اس نے کہا مولا میں کیسے اللہ کی نعمتوں کو گناؤں اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں اور خود قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها کہ تم اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار بھی کرو گے گنو گے تو تم شمار نہیں کر سکو گے اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں تو مولا نے فرمایا کہ جب اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں ادھر قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ متاع الدنیا قلیل دنیا کی نعمتیں تم شمار بھی نہیں کر سکو گے مگر اللہ کے نزدیک بہت کم ہے متاع الدنیا قلیل یہ بہت کم ہے اور جو اللہ اتنی بے شمار نعمتوں کو کم کہہ رہا ہے اور وہیں پر اپنے نبی کے اخلاق کو کردار کو فضائل کو عظیم کہہ رہا ہے تو بتاؤ کہ تم اسے شمار کیسے کر پاؤ گے اس قدر عظیم فضائل ہیں مناقب ہے کہ آپ کا کردار اور اتنی آپ کی خوش اخلاقی کہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک یہودی تھا کہ جو آپ پر ہمیشہ کوڑا پھینکا کرتا تھا اور جب بھی آپ راستے سے جاتے ایسے کانٹے بچھاتا کہ نبی کے پیروں میں جب چھپتے یہ ورم آ جاتا ایسے کانٹے بچھاتا ایک مرتبہ جب وہ نظر نہیں آیا تو پیغمبر نے اس کے بارے میں سوال کیا کہ وہ شخص کہاں گیا اور پیغمبر نے کبھی اپنا راستہ بھی نہیں بدلا اسی راستے سے جاتے تو جب وہ نظر نہیں آیا تو سوال کیا وہ کہاں ہے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے اپنے گھر میں تو ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ اس کے گھر پہ تشریف لے جاتے اور جب دخل الباب کیا اور اس کی زوجہ نے دروازہ کھولا دیکھا نبی اپنے اصحاب کے ساتھ آئے ہیں تو جا کر اپنے شوہر سے کہا کہ نبی آئے ہیں اور اسے ملنا چاہتے ہیں تیری عیادت کے لیے آئے تو ایک مرتبہ وہ شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا اور عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی مہمان گھر پر آتا تو اسے لوٹایا نہیں جاتا
اسے لوٹا نہیں سکتے تھے، اور اب بلائے اگر تو وہ کیسے اپنا چہرہ نبی کو دکھا کہ اس نے جو نبی کے ساتھ جو رفتار کیا ہے. تو ایک مرتبہ نبی کو بلایا جاتا ہے مگر وہ اپنے چہرے کو نقاب کے ذریعے چھپا لیتا ہے، اتنے شرم کے مارے کہ نبی میری عادت کو آئے اور میں نبی پر کیا کیا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ عرب میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں تو کوئی ایسا تحفہ پیش کرتے ہیں کہ سامنے والے کو راضی کر لیں. تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں چاہتا ہوں کہ مسلمان ہوں. کہ دیکھیں نبی نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے حتیٰ اپنے دشمنوں کو بھی اپنا چاہنے والا بنا دیا. صلوات محمد نعرہ محمدی، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اور یہی کردار اہل بیت کا بھی ہے، اس لیے کہ جہاں پر پیغمبر نے اہل بیت کو دین کا معیار بنایا ہے، یعنی اہل بیت کی سیرت کو بھی اپنی زندگی میں بنایا. ایک شخص شام کا رہنے والا، اور شام میں آپ جانتے ہیں کہ ایسے افواہوں کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں بھرا گیا تھا اہل بیت کے خلاف. اہل بیت کی مخالفت میں اتنی باتیں انہیں کہی گئی تھی، اور جتنے فضائل جو مولا کائنات کے بارے میں ہیں وہ ساری فضائل سے چھپائے گئے. کہ دیکھیں کہ آج دنیا کیا کر رہی ہے، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. دیکھیں میڈیا کی طاقت کو پہچانے کہ آج بھی میڈیا چاہتی ہے کہ جسے چاہیں بلند کریں، جسے چاہیں دبائیں. برائی کو چھپا کر اسے ظلم بتایا جاتا ہے، اور جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں اسے چھپا کر اسے حق بتایا جاتا ہے. دنیا میں آج بھی ہو رہا ہے. یہی کام شام میں بھی ہوتا تھا. اہل بیت کے بارے میں اتنی برائی پھیلائی گئی تھی کہ جب مولا کے سر پہ ضربت لگی تو لوگوں نے شام میں پوچھا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے. یعنی اتنی نادانی. اور انہیں یہ کبھی یہ پتا نہیں تھا کہ جو نبی نے فرمایا علی المال حق والحق مع علی، یہ نہیں جانتے تھے. اس لیے قرآن مجید میں جو فضائل اہل بیت کو اس طرح رکھا گیا ہے کہ اسے کوئی چھپا نہ سکے، بدل نہ سکے. اسی وجہ سے کہ مسلمانوں نے جتنی حدیثیں وضاحت کے ساتھ تھی انہیں چھپا دیا گیا یا بدل دیا گیا. ایسے تو شامی شخص آتا ہے مدینے میں، آنے کے بعد دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کے مقابل میں کھڑے ہو کر آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور مولا کائنات کے خلاف بولتا ہے. کہ دوسرے اصحاب جو مولا کے ساتھ تھے وہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ اسے مارنا چاہتے ہیں، مگر امام کہتے ہیں کہ نہیں، اسے چھوڑو. جب وہ اپنی جتنی دل کی بھڑاس تھی وہ باہر نکالنے کے بعد ایک مرتبہ دوسرے امام نے سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم مسافر ہو یا تمہیں کچھ گھر کی ضرورت ہے تو میں تمہارے لیے گھر مہیا کر دوں. تمہیں سواری چاہیے تو بتاؤ میں تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دوں. اگر تم بھوکے ہو تو بتاؤ میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر دوں. تو جیسے ہی امام کا اس نے اخلاق دیکھا کہ میں نے انہیں اتنا برا بھلا کہا مگر اس کے مقابل میں یہ میرے ساتھ نیکی کر رہے ہیں. ایک مرتبہ قدموں میں گر جاتا ہے اور گر کر کہتا ہے کہ پروردگار بہتر جانتا ہے کہ رسالتوں کو اپنی کہاں پر قرار دے. یہ اہل بیت علیہ السلام اپنے اخلاق اور کردار کے ساتھ. دوسرے امام کے القاب میں سے ہے کریم اہل بیت. آپ کو کریم اہل بیت کا لقب ملا. اتنے کریم تھے، اتنے بخشش کرتے تھے. آپ نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ اپنی ساری جائیداد بخش دی. اتنا کرم فرمانے والے. اور آپ کا دسترخوان تو آپ جانتے ہیں دنیا میں مشہور اور معروف ہے دسترخوان، کہ ہر کوئی آتا آپ کے دسترخوان پر سیراب ہوتا. ایک شخص آیا آپ کے دسترخوان پر بیٹھا، کھاتا جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا اپنی جھولی میں ڈالتا جاتا ہے، کھاتا جاتا جھولی میں ڈالتا. امام نے کہا بھائی اگر تو اپنے گھر کے لے جانا چاہتا ہے تو پریشان نہ ہو، ہمارے پاس پارسل کا بھی انتظام ہے، تیرے لیے پارسل بھی کر دیں گے، تو لے جا ساتھ اپنے گھر میں. اس نے کہا نہیں،
میں اپنے گھر نہیں لے جانا چاہتا ہوں، بلکہ میں نے باغ میں ایک غریب کو دیکھا کہ جو سوکھی روٹی کھا رہا تھا کہ میں اسے توڑ بھی نہیں پا رہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے لے جاؤں۔ مولا سمجھ گئے وہ کون ہے، کہ کہا کہ تو جس کی بات کر رہا ہے وہ سوکھی روٹی ہی کھاتا ہے، اور یہ دسترخوان جو تو جس پر بیٹھا ہوا ہے وہ اسی کا دسترخوان ہے، یہ اسی کا دسترخوان ہے۔ زان گرامی دیکھیں یہ ہے اخلاق اور کردار، اور پیغمبر نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ دیکھو جہاں پر اللہ نے نبی کے لیے بہترین تحفہ جو قرآن میں دیا وہ تھا درود بر محمد و آل محمد۔ یہ بہترین تحفہ کہ ایک شخص یہودی آ کر مولا سے پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ اللہ نے جیسے حضرت آدم کے لیے فضیلت قرار دی، کیا ایسی کوئی فضیلت آپ کے نبی کے لیے ہے؟ تو مولا نے اس سے سوال کیا بتا تیرے نزدیک آدم کے لیے ایسی کیا فضیلت ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے، آدم کو قبلہ نما بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ کیا ایسی فضیلت آپ کے نبی کے لیے ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ کہ اللہ نے اگر آدم کو قبلہ نما بنایا ہے تو وہ اس نور کی خاطر بنایا ہے کہ جو آدم کے قلب میں اللہ نے قرار دیا تھا، وہ نور پنجتن ہے کہ اللہ نے کہا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو آدم کے مقابل میں سجدے میں گر جانا۔ اگر آدم کو سجدہ کرانا ہوتا تو آدم سے روح پھونکنے سے پہلے سجدہ کرا دیتا۔ اللہ نے آدم کو جب سجدہ کروایا کہ جب اللہ نے اپنی روح کو پھونکا، جو روح پھونکی ہے وہ محمد و آل محمد کے صدقے اور یاد رکھ اگر اللہ نے میرے نبی کے لیے ایسی فضیلت قرار دی ہے کہ جو کسی نبی کے لیے نہیں ہے، سارے انبیاء رش کرتے ہیں ایسی فضیلت پر کہ جو میرے نبی کے لیے اللہ نے قرآن میں ایسی فضیلت قرار دی۔ فرمایا کہ آدم کو اگر اللہ نے سجدہ کروایا تھا تو فقط یہ ایک ہی مرتبہ ہوا، اس کے بعد تو کبھی نہیں ہوا۔ ایک ہی مرتبہ حکم دیا، فرشتوں کا امتحان دیا تاکہ مومن و منافق جدا ہو جائیں۔ اللہ امتحان لیتا ہے بعض حکم دے کر کہ تاکہ مومن و منافق پتہ چل جائے۔ وہ ایک ہی مرتبہ ہوا، اس کے بعد سے پھر اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ آدم کو سجدہ کروایا ملائکہ کو، نہیں، فقط ایک ہی مرتبہ۔ مگر میرے نبی کے لیے ایسی فضیلت ہے تا قیامت تک یہ عمل ہوتا ہی رہتا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے۔ اور آدم کو اگر فرشتوں نے سجدہ کروایا، فرشتوں کو سجدہ کروایا تو فقط فرشتوں کو ہی سجدہ کروایا، اللہ اس میں شامل نہیں ہوا۔ اور وہ جو اعلیٰ علیین موجود تھے، جو پروردگار نے کہا کہ شیطان سے کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، کیا تو اپنے آپ کو ان میں سے سمجھتا ہے کہ جو علیین ہے، یعنی کچھ نور ایسے تھے کہ جسے سجدے کا حکم نہیں تھا، کچھ نور ایسے موجود تھے جس کو سجدے کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا۔ فرمایا کیا تو اپنے آپ کو ان میں سے سمجھتا، اس علیین میں سے؟ تو فرمایا مولا نے کہ فقط فرشتوں کو سجدہ کروایا، مگر میرے نبی کے لیے ایسی فضیلت ہے کہ جو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، اور اس میں خود خدا شامل ہو جاتا ہے، ملائکہ شامل ہو جاتے ہیں، اور مومنین کو بھی کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایسی فضیلت ہے کہ خود خدا بھی شامل ہو جاتا ہے اس نیکی میں، اس فضیلت میں، ملائکہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف ایک مرتبہ نہیں، ہمیشہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ لفظ یصلون جو عربی گرامر کے حساب سے جانتے ہیں، یہ لفظ کے معنی ہے کہ درود بھیجتا رہتا ہے، بھیجا تھا نہیں، بھیجتا رہتا ہے، یصلون۔ فرمایا ایسی فضیلت، تو اس فضیلت میں نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو
مجھ پر جب بھی درود بھیجو تو ابتر درود نہ بھیجنا. اصحاب نے پوچھا رسول اللہ یہ ابتر درود کیا ہوتا ہے؟ یعنی ابتر کے معنی ناقص، انکمپلیٹ. ابتر درود کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا ابتر درود یہ ہے کہ مجھ پر درود بھیجا جائے مگر میری آل پر درود نہ بھیجا جائے. یاد رکھو جب بھی مجھ پر درود بھیجو میری آل کے ساتھ درود بھیجا کرو. کبھی مجھے میری آل سے جدا نہ کرنا، جدا نہ کرنا. اور فرمایا کہ دیکھو اللہ نے جنت کی خوشبو کو 500 سال کے فاصلے سے قرار دیا کہ انسان ابھی جنت نہیں پہنچے گا. 500 سال کا فاصلہ ہے. یہ بعض روایتوں میں 1000 سال کا فاصلہ بیان کیا گیا. فرمایا جنت کی خوشبو 1000 سال کے فاصلے تک آتی رہے گی مگر اللہ اس پر حرام قرار دے گا. جنت کی خوشبو بھی سونگھنا کہ جو مجھ پر تو درود بھیجتا ہے مگر میری آل پر درود نہیں بھیجتا. صلوات پڑھیں محمد اور اللہ نے بھی تکوین میں ایسا رکھا ہے کہ نہ نبی کی ولادت تنہا ہے نہ نبی کی شہادت تنہا ہے. نبی کی ولادت بھی ہے تو ایک معصوم کے ساتھ، نبی کی شہادت بھی ہے تو ایک معصوم کے ساتھ. کہ نبی پر خوشی بناؤ تو ایک معصوم کی خوشی کے ساتھ بناؤ. نبی پر رو تو اکیلے نہ رو، ایک فرزند کے ساتھ. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی پر وارد ہوا، دیکھا کہ پیغمبر اپنے شہزادوں کو اپنے شانوں پر اٹھائے. کہ دونوں شہزادے ایک مرتبہ کہتے ہیں نانا سے کہ نانا آج مدینے میں عید ہے اور سارے بچے اپنے ناکوں پر سوار ہیں اور ہمارے پاس کوئی ناکا نہیں. تو پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کا ناکا میں بن جاتا ہوں. دونوں شہزادوں کو اپنے شانوں پر سوار کر اور سوار کر لیا. تو بچوں نے کہا نانا جب لوگ ناکے پہ سوار ہوتے ہیں تو ناکے کی مہار بھی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. تو پیغمبر نے اپنے گیسوؤں کو جدا کیا، 2 حصے کیے، ایک حسن کے ہاتھ میں دیا ایک حسین کے ہاتھ میں دیا. کہا یہ میرے بال رسول اللہ کے بال، یہ ناقے کی مہار. دونوں بچے مہار تھامے ہوئے ناقے پر سوار ہیں. گرامی ذرا بات دیکھیں، جب انسان کو سواری چلاتا ہے اور سوار ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، 2 سوار نہیں ہوتے ہیں، 2 چلانے والے نہیں ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب چلانے والا ارادہ کرتا ہے کہ دائیں جانب مڑے تو دائیں جانب مڑتے ہیں، جب چاہتے ہیں کہ بائیں جانب مڑے تو بائیں جانب مڑتے ہیں. مگر ایک گاڑی پہ اگر 2 سوار ہو جائیں، ایک دائیں جانب مڑنا چاہیں اور ایک بائیں جانب، تو اس وقت سواری کیا کرے؟ مگر رسول اللہ کو اتنا اطمینان ہے کہ جہاں حسن مڑیں گے حسین بھی وہاں مڑیں گے، جہاں حسین مڑیں گے حسن بھی وہاں مڑیں گے. صلوات پہ محمد و آل محمد. نبی کو اطمینان ہے کہ جہاں حسن مڑیں گے وہاں حسین مڑیں گے، جہاں حسین مڑیں گے وہاں حسن مڑیں گے. ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. یاد رکھو حسن و حسین دونوں امام ہیں، اس امت کے امام ہیں، چاہے یہ قیام کرے چاہے یہ بیٹھ جائے. فرمایا دونوں امام. ایک مرتبہ صحابی وارد ہوئے، دیکھا نبی کے دوش پر دونوں شہزادے سوار ہے تو کہا واہ واہ سبحان اللہ کہ کیا سواری نصیب ہوئی ہے شہزادوں کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا نہیں نہیں اے صحابی رسول ایسے نہ کہو بلکہ کہو کیا بہترین سوار ہے، کیا بہترین سوار ہے. دیکھیں پیغمبر نے کہا بہترین سواری نہ کہو، یہ بہترین سوار ہے، یہ بہترین سوار. گرامی دونوں شہزادوں یہ معرفی کرائی. دیکھو پہچانو یہ حسن ہے، پہچانو یہ حسین. امت کو پہچانوایا مگر امت نے ان کے ساتھ کیا کیا. چوتھے امام ایک مرتبہ شام کے بازاروں میں بیٹھے، ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے آپ لوگوں کو ذلیل کیا، اسیر کیا. ایک مرتبہ امام نے اپنے سر کو اٹھایا
بڑی مشکل سے آہستہ سے، اس لیے کہ امام کے گلے میں ایسا توق تھا کہ جو کانٹے لگے ہوئے تھے کہ فوری ایک مرتبہ امام اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ امام نے آہستہ سے سر کو اٹھایا، کہا کہ بھائی ذرا یہ بتا کہ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں۔ بڑا یہ بتا کہ یہ آیت تو نے قرآن میں پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت؟ کہا میں جانتا ہوں یہ آیت قرآن کی ہے، اہل بیت کی شان۔ امام نے پوچھا یہ بتا یہ آیت تو نے پڑھی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا؟ کہا میں جانتا ہوں یہ آیت تو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ وَأْتِلْ حَقَّ، یہ آیت تو نے پڑھی؟ ہاں یہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ امام نے کہا وہ اہل بیت ہم ہی تو ہے، وہ اہل بیت ہم ہی تو ہے۔ یہ جو سر ہے یہ رسول کے نواسے کا سر ہے، یہ زہرا کے لال کا سر ہے، یہ جو بیویاں بے پردہ و چادر ہے یہ رسول کی نواسیاں ہیں۔ ایک مرتبہ وہ شخص قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے مولا مجھے معاف کیجیے، ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ آپ ہی اہل بیت۔ ذالک رانی کہ یہ مظالم اہل بیت پر ڈھائے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اس قدر بیمار ہے، آخری ایام ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سہارا لے کر پیغمبر مسجد پہنچے اور مسجد کے منبر پر آپ نے فرمایا کہ دیکھو روز قیامت میں ہر انسان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، کیا بہتر ہے کہ انسان اسی دنیا میں اپنا حساب و کتاب کر لے۔ اگر کسی پر کوئی مظالم یا کوئی قرض مجھ سے باقی ہے تو وہ آئے اور آ کر مجھ سے دے لیں، مجھ سے طلب کر لیں تاکہ دنیا میں ہی میں اسے ادا کر دوں۔ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ایک جنگ کا زمانہ تھا جب غنائم جمع ہو گئے تھے تو سارے لوگ غنیمتوں پر ٹوٹ پڑ رہے تھے، تو آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ لوگوں کو دور کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دور ہو جاؤ تاکہ نبی عدالت کے ساتھ سے تقسیم کر سکیں۔ تو جب آپ اس کوڑے سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے تھے وہ کوڑا میرے بدن پر لگا تھا۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا اگر تو قصاص کرنا چاہتا ہے تو آ میرے قصاص کر لے۔ ایک مرتبہ بلال کو کہا بلال جاؤ جا کر فاطمہ کے گھر سے میرا وہ کوڑا لے کر آؤ جو میں سفر پر لے جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بلال آئے، آ کر دق الباب کیا، شہزادی نے دروازے سے پیچھے سے پوچھا کون؟ بلال نے کہا بی بی رسول اللہ نے وہ کوڑا منگایا ہے کہ جو سفر پر لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے پوچھا کہ میرا بابا تو بیمار ہے، اس کا تو سفر کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس نے کوڑا کیوں منگایا؟ بلال رونے لگے، کہا ایسا ماجرا ہے کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ نبی پر قصاص کرے۔ شہزادی رونے لگی، ایک مرتبہ وہ کوڑے کو بلال کے حوالے کیا، بلال کوڑا لے کر مسجد میں آئے، جیسے لے کر آئے سارے اصحاب رو رہے تھے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ ارے رحمت للعالمین جیسا کریم رسول کتنی نعمتیں ہمیں عطا کیا ہے، یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ ایک مرتبہ وہ قریب آیا، وہ قریب آنے کے بعد کہنے لگا رسول اللہ جب کوڑا میرے بدن پر لگا تھا میرے بدن پر کرتا نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنا کرتا اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ آ میری پشت پر تو کوڑا مار۔ ایک مرتبہ وہ کوڑا اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے نبی کے قریب جاتا ہے، تمام اصحاب میں گریے کا عالم تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے، ارے نبی بیمار ہے، نبی پیغمبر بیمار ہے۔ ایک مرتبہ جیسے قریب آیا وہ نبی کی پشت پر مہر رسالت کو چومنے لگا، چومتا ہے، کہتا ہے رسول اللہ مجھے معاف کیجئے، ایسا آپ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، میں فقط چاہتا تھا کہ مہر رسالت کا بوسہ لے لوں، یا رسول اللہ فقط چاہتا تھا کہ مہر رسالت کا بوسہ دے دوں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ مسجد نبوی فقط ایک شخص کوڑا لے کر آگے بڑھ رہا تھا تو اصحاب رو رہے تھے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ کاش کربلا سے کوفہ سے شام کے راستے میں دیکھتے سید سجاد پر کتنے کوڑے پڑتے رہے، ارے شہزادیوں پر کوڑے پڑتے رہے، ارے سکینہ کو تعزیانے پڑتے رہے۔
وہ وقت بھی آیا کہ پیغمبر اکرم دنیا سے گزر گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ شہزادی جب رسول اللہ کا آخری وقت تھا، آپ گریہ کر رہی تھی تو نبی نے آپ کو قریب بلایا اور قریب بلا کر کان میں کچھ کہا، اس کے بعد آپ کا گریہ تھم گیا۔ یہ بتائیے کہ نبی نے آپ سے کیا کہا تھا؟ تو شہزادی نے کہا میرے بابا نے مجھے قریب بلایا اور بلا کر کہا فاطمہ اتنی بےتابی نہ کر، فاطمہ میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ اہل بیت میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے ملحق ہونے والی ہے وہ تو ہے۔ فاطمہ تو بہت جلدی میرے پاس آنے والی ہے۔ شہزادی کونین فقط 45 دن یا 75 دن تاریخ میں کہا گیا ہے، دنیا سے گزر کے رہ نہیں پائی۔ ذرا گرامی یہ یاد رکھیں 28 سفر اہل بیت کے لیے بڑے مصائب کا ایام تھا کہ رسول خدا کا گزرنا تھا، اب اہل بیت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ اہل بیت کے گھر پر آگ لگائی گئی، شہزادی کا دروازہ جلایا گیا، اہل بیت پر مصائب کا عالم تھا، نبی کا گزرنا تھا، شہزادی کا دروازہ جلا، حسین کے خیمے جلے۔ اہل بیت کے لیے بڑے سخت مصائب کے ایام تھے۔ صبت علیہ ایام لو انہا صبت علی ایام سنہ لیالیا۔ رسول خدا کے گزرنے کے بعد شہزادی نے ایسا مرثیہ پڑھا، اتنا گریہ کیا کرتی تھی، مولا نے آپ کے لیے بیت الاحزان بنایا۔ شہزادی کو بھی رونے پر پابندی تھی۔ ذرا گرامی آج ہم کتنے آزاد ہیں، ہم گریہ کرتے ہیں اہل بیت کے اوپر، ماتم کرتے ہیں اہل بیت کے اوپر، مگر شہزادی پر اتنی پابندی تھی کہ علی فاطمہ سے کہیں کہ اتنا گریہ نہ کرے، مگر فاطمہ کیا کرے، اپنے بابا کے غم میں اتنا گریہ کرتی۔ مولا نے بیت الاحزان بنایا تاکہ فاطمہ وہاں جا کر گریہ کرے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے بیوی کے لیے بیت الاحزان بنایا تاکہ بیوی گریہ کر لے اپنے بابا پر، مگر ہائے سکینہ جب بھی اپنے بابا پر گریہ کرتی، کبھی تماچے لگتے، کبھی تازیانے لگتے۔ ذرا گرامی امام حسن مجتبیٰ کو ایسا زہر دیا گیا کہ اگر ایک خطرہ بھی دریا میں ڈال دیا جائے ساری مخلوق دریا کی مر جائے، ایسا زہر دیا گیا۔ ایک مرتبہ جب امام نے پانی کو نوش کیا کہ جس میں زہر کے قطرے موجود تھے، ایک مرتبہ امام نے پی کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لعمرہ۔ ایک مرتبہ کہا میری بہن زینب کو بلاؤ، میرے بھائی حسین کو بلاؤ کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے امام حسین آئے، بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے دشت میں نظر آنے لگے۔ جیسے ہی حسین نے بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے دشت میں جمع کیے، زینب آنے لگی۔ حسن نے کہا اسے چھپا دو کہیں بہن زینب نہ دیکھ لے۔ جیسے ہی زینب نے دیکھا بھائی کے کلیجے کے 72 ٹکڑے دشت میں پڑے ہیں، زینب غش کھا کر گر گئی۔ ایک مرتبہ زینب کو اٹھایا گیا، حسن نے کہا زینب یہ تو کلیجے کے ٹکڑے ہیں، ارے کربلا میں حسین کا پامال لاشا بھی دیکھنا ہے۔ یہ بتائیں کہ کیا کبھی آپ نے ایسا جنازہ دیکھا ہے جو گھر سے نکلنے کے بعد دوبارہ آیا ہو؟ ہائے زہرا کے لال حسن کا جنازہ 2 مرتبہ گھر سے نکلا ہے۔ ایک مرتبہ گھر سے نکلا اپنے نانا کی مزار کی زیارت کے لیے، مگر مسلمانوں نے اتنے تیر برسائے، حسن کے جنازے میں 7 تیر پیوست ہوئے۔ بھائیوں نے دوبارہ جنازہ گھر واپس لایا۔ زینب نے پوچھا کیا کوئی جنازہ گھر سے جانے کے بعد دوبارہ لایا جاتا ہے؟ اب جو زینب نے دیکھا بھائی کے جسم میں تیر پیوست ہے، دونوں بہنیں بیٹھ کر بھائی کے جسم سے تیر نکال رہی ہے۔ میں کہوں گا زینب آپ جنازے سے تیر نکال رہی ہے، ارے عاشور حسین کا بدن
خنجر چلا رہا ہے، گلا حسین کا کٹ کر نیزے پہ بلند، انا للہ و انا الیہ راجعون، ولعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون، ماتم حسین۔ ہم نے کیا ہے شہ پہ اثر، سال نکلتے ہیں باہر، ہم نے کیا ہے شہ پہ اثر، سال نکلتے ہیں باہر، منہ سے کہے جب کٹ کر لال نکلتے ہیں باہر، ہم نے کیا ہے شہ پہ اثر، لال نکلتے ہیں باہر، دیکھ کے زینب گھبرائی، دیکھ کے زینب گھبرائی، رو کے کہا کہ اے بھائی، ہائے جی خواہر کیوں کر لال نکلتے ہیں باہر، سم نے کیا ہے شہ پہ اثر، لال نکلتے ہیں باہر، بول بہن سے شاہ ہدا، بول بہن سے شاہ ہدا، کر لوں ابھی دیدار میرا، زہر کیا ہے مجھ میں اثر، لال نکلتے ہیں باہر، سم نے کیا ہے شہ پہ اثر، لال نکلتے ہیں باہر، سست ہوئے جاتے ہیں حسن، دوست ہوئے جاتے ہیں حسن، درد ہوا جاتا ہے بدن، من کا ہے گردن کا ڈل کر لال نکلتے ہیں باہر، سم نے کیا ہے شہ پہ اثر، لال نکلتے ہیں باہر، ہو گیا زینب کو یہ یقین، ہو گیا زینب کو یہ یقین، بھائی تو اب جینے کے نہیں، کٹ
ہائے مظلوم امام ہائے ہائے مظلوم امام ہائے ہائے مظلوم امام ہائے ہائے مظلوم امام ہائے ہائے مظلوم امام کربل میں تجھ کو مہماں بلایا ظالم کو کچھ بھی رحم نہ آیا پیاسے گلے پر خنجر چلایا پانی کے بدلے خون بہائے ہائے ہائے مظلوم امام ہائے ہائے مظلوم امام ہائے ہائے مظلوم ہائے اکبر علی کو برچی سے مارا 18 برس کا وہ تیرا پیارا گھوڑے سے گر کر تجھ کو پکارا بابا جی آؤ مجھے کون اٹھائے ہائے ہائے مظلوم امام ہائے ہائے مظلوم امام ہائے ہائے مظلوم امام ہائے بانو بیچاری در پر کھڑی تھی انتظاری اصغر علی کی نینوں سے اس کے نہر تھا جاری آخر وہ غش میں گر گئی ہائے 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 مظلوم ہائے ہائے مظلوم امام ہائے ہائے مظلوم ہائے ننھا سا بیٹا 6 مہینے کا پانی کی خاطر اورن میں آیا ہرملا کافر تیر چلایا بچہ تڑپ کر مر گیا ہائے 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 مظلوم امام ہائے ہائے مظلوم امام ہائے ہائے مظلوم ہائے لاشے پہ تیرے گھوڑے پھرائے زین العبادوں کوڑے لگائے بیڑی پہنا کر قیدی بنائے کانٹوں کے اوپر ان کو چلائے ہائے ہائے مظلوم امام ہائے ہائے مظلوم امام ہائے مظلوم امام ابن زہرا واویلا ابن زہرا واویلا ابن زہرا واویلا ابن زہرا واویلا ہائے شہید کربلا ابن زہرا واویلا ہائے ثانی زہرا اور بازار ابن زہرا واویلا اس پر صدقوں کی بوچھا ابن زہرا واویلا ابن زہرا